اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہے ان تمام نعمتوں میں زندگی کو بہت بڑی نعمت قرار دیا اور زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف انسانوں کو متوجہ فرمایا کہ زندگی کی کیا اہمیت ہے اور جو انسان اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے سمجھتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے ہر سیکنڈ اور منٹ اور گھنٹہ اور دن اور مہینہ اور سال ہر ایک چیز کو سمجھتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب اور کامران ہوتی ہے اور جو انسان ہر سیکنڈ کو ضائع کرتا ہے اور یوں ہی لہو و لعب کے اندر گزار دیتا ہے تو اس کی زندگی بے قدر و قیمت ہو کر یوں ہی گزر جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کو تمام نعمتوں کے اندر بااثر اور سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قیمتی بنایا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، اسی مقصد کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی۔ انسانوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ سمجھتے ہو اور اس چیز کو دل کے اندر بیٹھائے ہوئے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تم یقین رکھتے ہو کہ تم سب کے سب ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے، یعنی ہمارے پاس حاضری نہیں ہوگی، یعنی ہمارے پاس حساب و کتاب تم کو دینا نہیں پڑے گا۔ اللہ رب العزت اس ایک آیت کے ذریعے سے انسانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، انسانوں کو جو اللہ تبارک و تعالی نے عقل اور دماغ کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کو اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ اس بات کو سوچو، غور کرو اور اس کے اندر تدبر اور تفکر سے کام لو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تمہاری زندگی ایک مقصد کے تحت ہے اور اس کی ایک غرض و غایت ہے اور اس غرض و غایت کے تحت ہم نے اس دنیا کے اندر تم کو بھیجا ہے۔ یوں ہی اللے تللے زندگی وقت اور گزار کر کے اور موت کی راہ کو انتظار کر کے دنیا سے چلے جانے کا نام زندگی نہیں ہے۔ انسان کا ایک وقت آتا ہے بچپنے کا، ایک اس کے بعد آتا ہے لڑکپن کا، اس کے بعد آتا ہے جوانی کا، اس کے بعد آتا ہے ضعیفی کا، اور ضعیفی کے بعد انسان اس بات کا منتظر ہو جاتا ہے کہ اب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری موت آ جائے گی اور ہم اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے۔ ان تمام اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس بات کا مکلف بنایا کہ انسان ہر ایک لمحہ کو غور و فکر کر کے اس کی قدر و قیمت کو سمجھ کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جنت کے حصول کے لیے زندگی گزارے، صبر اور قناعت والی زندگی گزارے، دوسروں کی دیکھ بھال اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والی زندگی گزارے، اپنے اہل و عیال کی خبرگیری کرنے والی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کب کس کام کا حکم دیا ہے اور کس کام سے روکا ہے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے۔ اللہ کی مرضی کو سمجھنے کا کیا مطلب؟ جب انسان اللہ کی مرضی کو سمجھ لے گا تو انسان کے اندر حلال کا اہتمام ہوگا اور حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا۔ انسان اپنے وقت کو پانی کی طریقے سے یوں بہا رہا ہے اور ضائع کر رہا ہے
جیسے کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ اس اسٹیج پر پہنچیں گے تو یہ کرنا ہے، اس اسٹیج پر پہنچیں گے تو یہ کرنا ہے. یعنی جب بچپنا ہوتا ہے تو وہ جوانی کا انتظار کرے، اور جوانی کی جب عمر آتی ہے تو اس کو لہو لعب کے اندر گزار کر کے اپنے پیسے کمانے اور مستقبل کو بنانے کی فکر میں وہ اس طریقے سے بہر ہو جاتا ہے، اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اس سے پہلے والے اور اس کے بعد والے اعمال کی فکر نہیں رہتی. پھر دنیاوی اعتبار سے ہر چیز کو حاصل کرنے کی رغبت اس کے دل کے اندر اور خواہش اس قدر پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہر حلال و حرام کو دیکھ کر کے وہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی کس طریقے سے لگزری ہو جائے، کس قدر کامیاب ہو جائے، اور دنیا کے عیش و عشرت ہم کو کس طریقے سے حاصل ہو جائے. اور جب وہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہے دنیا کی تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وقت کو مشغول کرنے والی چیزیں بیماریوں کا جب غفیر آ جاتا ہے، اور جب بیماریاں آ جاتی ہیں تو وہ فائل لے کر کے ڈاکٹروں کے پاس اور ہاسپٹلوں کے اندر چکر لگاتا رہ جاتا ہے. وہ زندگی کے اندر جو قیمتی لمحات اللہ تبارک و تعالی نے دیے تھے ان لمحات کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار نہیں پاتے. اس لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما الصحۃ والفراغ، کہ کل کے کل اللہ تبارک و تعالی نے اس بخاری شریف کی اس روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے اندر ہر ایک انسان مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے. ایک صحت اور ایک فراغ. ایک صحت جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دی تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے، والفراغ اور فرصت جو دی اللہ تبارک و تعالی نے اس فرصت کے اوقات کو بھی غنیمت جاننا چاہیے. صحت بیماری سے پہلے بہت بڑی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اور مشغولیت سے پہلے جو فرصت نصیب ہوتی ہے وہ فرصت بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. جب انسان کسی کام کا نہیں رہتا دنیا کے اندر تو پھر وہ عاجز آ کر کے اپنے فرصت کے اوقات کو تلاش کرتا ہے، اور پھر جب وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو وہ انسان جو بیمار ہو جاتا ہے وہ صحت کے لیے ترستا ہے، تڑپتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یوں کہتا ہے کہ اللہ صحت دے دے تو پھر ہم تیرے احکام کو مانیں گے. حالانکہ صحت کا اکثر حصہ اس کی زندگی کے اندر گزرا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری نہیں کی. انسان کو ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے. آج کل دنیا کے اندر جو حالات ہے تو انسان اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو، جو زندگی بنتی ہے سیکنڈ سے، سیکنڈ کے بعد بنتی ہے منٹ، منٹ کے بعد بنتا ہے گھنٹہ، گھنٹہ کے بعد دن، دن کے بعد مہینہ، مہینہ کے بعد سال. تو اس سیکنڈ کی جو اہمیت کرے گا وہی جو سال کی بھی اہمیت کرے گا، اور جو سال کی اہمیت جانے گا وہی اپنے زندگی کے ہر دور کی اہمیت جانے گا، اور جو زندگی کے ہر دور کی اہمیت جانے گا اس کے اندر اس کی قدر و قیمت ہوگی، وہی اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کے مطابق چلے گا. ورنہ انسان کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس وسوسے کے تحت اپنے اوقات کو پانی کی طریقے سے زندگی کو ضائع کرتا رہتا. انسان کے پاس اوقات ملے ان اوقات کو نماز کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، دوسرے بھائی بہنوں کی خبرگیری کے اندر، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے اندر، والدین کی خدمت کرنے کے اندر گزارنے کے بجائے وہ اپنے اوقات کو ضائع کر دیتا. اور ضائع کرنے کا بہترین آلہ اس دور کے اندر جو لوگوں نے ایجاد کیا موبائل کی شکل میں، انسان بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے آٹومیٹک ہمارا ہاتھ اپنے جیب کی طرف بڑھتا ہے اور جیب سے موبائل نکالتا ہے، اور موبائل کے اندر تمام وہ سوشل میڈیا
اور نیٹ ورک کے اندر ہمارا دماغ اس قدر دوڑتا ہے لپکتا ہے کہ فوراً ایک سے دوسرا دوسرا سے تیسرا بٹن کھولنے کی طرف ہمارا ہاتھ مجبور ہوتا ہے اور مجبور ہو کر کے اپنے اوقات کو ہم برباد کر رہے ہیں. اس بربادی کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. اس بربادی کی طرف ہمارے دماغ کے اندر یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ وقت کی قدر و قیمت پہچاننے کا, اس کے اعتبار سے انسان کو جو دو چار ضروری فائدے ہیں اس موبائل سے انسان کو حاصل کرنا چاہیے اور بقدر ضرورت استعمال کر کے اپنے دیگر اوقات کو جو دوسروں کے سوشل میڈیا نیٹ ورک کو دیکھنے دکھانے واٹس ایپ یوٹیوب کی خبروں کو سننے سنانے کی طرف اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی طرف ہم ضائع کرتے ہیں, اس کو اپنے اللہ کی عبادت کے اندر ریاست کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی طرف ہمارا دل تیزی سے بھاگتا ہے, لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اس کی طرف ہمارا دماغ نہیں جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکے. مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا صرف اور صرف عبادت بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس عبادت کو چھوڑ کر اب انسان اپنے فیوچر کے اعتبار سے محلوں کو تعمیر کرنے کے در میں اور دنیا کے اندر مادیت کا دور لگانے کے اندر اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ ساری چیزوں کو اور سارے حدوں کو پار کر جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی صحت سے موت سے پہلے غنیمت ہے اور صحت بیماری سے پہلے غنیمت ہے, اور انسان اس غنیمت کو غنیمت جان کر کے اس کو اس کے مصرف میں استعمال کر لیتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے. اب اسلام کی خوبصورتی کا مطلب کیا ہوا کہ جو اسلام کو قبول کرنے والا مسلمان ہے وہ مسلمان لایانی کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھے. لایانی کام کیا ہے؟ لایانی کام کی تشریح یہ ہے کہ جس انسان کو جس کام سے دین یا دنیا دونوں میں سے کوئی فائدہ میسر نہ ہو وہ کام لایانی ہے. ہمارے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جو اسباب ہے, مالی طور پر کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہ لایانی نہیں, اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کی مرضیات کے اوپر چلنے کے جو اسباب ہے ان اسباب کے اوپر چلنے کے جو راستے اختیار کر رہے ہیں وہ لایانی نہیں. دنیا کا بھی کوئی فائدہ میسر نہیں اور آخرت کا بھی کوئی فائدہ میسر نہیں, تو وہ چیز کو لایانی مذہبی اسلام نے قرار دیا. اور آج دنیا کے اندر جو نوجوانوں کی پرورش اور پرداخت ہو رہی ہے, جو بچوں کی پرداخت ہو رہی ہے, اور جس معاشرے کے اندر جو نشو و نما ہو رہی ہے انسانوں کی, وہ نشو و نما انسانی مقصد کے اندر 10% بھی نہیں, 5% بھی نہیں, 90-95% لایانی چیزوں کے اندر مصروف رہ کر کے ہو رہی ہے. اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی کہ کوئی شخص تقریر کر دے اور پھر جو تقریر سنا اس سنے ہوئی باتوں کو یہی چھوڑ کر کے چلے گئے, بلکہ ہر ایک شخص انفرادی طور پر جب تک اپنے دلوں کے اندر اس چیز کی فکر نہیں ڈالے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, ان دونوں چیزوں کا ہر وقت موازنہ کرتا رہے کہ اللہ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں, ان دونوں چیزوں کا تقابل کرتا رہے, آپس میں ان دونوں چیزوں پر غور و فکر کرتا رہے. جب دونوں چیزوں کو فکر کرے گا تو فوراً اس چیز کا فیصلہ ہوگا کہ لایانی کام کون ہے اور لایانی کام کون نہیں ہے. جو لایانی کام ہوگا اس کو ذہن اس چیز کے اوپر آمادہ کرے گا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, اور جو لایانی کام نہیں ہوگا اس کو کرنے کے اوپر ہمارا ذہن مجبور ہوگا اور اس چیز پر آمادہ کرے گا.
اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وهم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف نظر کر کے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے بالکل تواضع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی اپنی نمازوں کو کامیابی کے منزل پر پہنچانے کے لیے خشوع اور خضوع لازم ہے، اور خشوع اور خضوع کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کے دلوں کے اندر اللہ کے اعتبار سے عاجزی و انکساری ہو اور دنیا کی کوئی بھی سوچ اور فکر ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو، صرف اللہ ہو اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ لغو کاموں سے اور لغو باتوں سے، لغو راستوں سے اور بیکار کی مجلسوں سے اپنے آپ کو اعراض کر کے رکھتے ہیں، بچا کر کے رکھتے ہیں، اپنے اوقات کی وہ اہمیت سمجھتے ہیں، اپنے وقت کو ادھر ادھر وہ ضائع نہیں کرتے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لغو کاموں کے پاس یا لغو مجلسوں کے پاس یا لایانی چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ ہم کی کہیں پر تشریف لے گئے اور ہمارا گزر ہوا اور وہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہے یا کسی حسد کا مناقشہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہے جو گناہ نہیں ہونا چاہیے، یا کھیل کود کی محفل لگی ہوئی ہے یا لہو و لعب کے اندر لوگ مصروف ہے یا ہنسی ٹھٹھا کر رہے ہیں، تو وہاں سے اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں جس کو عباد الرحمن کہا گیا کہ اللہ کے نیک بندے، وہ اللہ کے نیک بندے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، اس میں مصروف نہیں ہوتے، اس میں مشغول نہیں ہوتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو اور اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے سماج کو کس نشو و نما پر لانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وہ کام کا بنے اور ایک ایک سیکنڈ کی وہ اہمیت جانے اور اہمیت جان کر کے اپنی زندگی کو با مقصد بنائے، با اصول بنائے اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی عبادت کے مطابق زندگی کو گزارنے والا بنائے اور ایسے ویسے وقت کو ضائع کرنے والا نہ بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور زندگی کی اہمیت پر غور کرنے کی اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت کے زمانے کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔